بس فلک آپ نے لیکن وہ جو عورت مارچ والی جو خواتین ہے نا ان کے اوپر بھی نظر رکھنی ہے کیونکہ دے آر لیٹنگ خواتین ڈاؤن. غائب ہوئی بھی ہیں. آپ کوئی نہیں ہے سوشل جسٹس. وہ نیپال چلی گئی ہیں شہری کٹمنڈو میں سنا. جی وہ خواتین جو مارچ ہوتی ہیں ان کو جب فنڈ ملتا ہے نا پیسے ملتے ہیں چابی ان کی گھومتی ہے اسے تبھی باہر آتی ہیں, اس کے علاوہ باہر نہیں آتی ہیں. اور جب وہ باہر آتی ہیں نا تو خواتین کے حق کے لیے باہر نہیں آتی, وہ بیسیکلی بغیرتیوں کے لیے باہر آتی ہیں. پتہ نہیں وہ کون سا حق مانگتی ہیں. وہ جو عورتیں حق مانگتی ہیں نا وہ حق ہمیں چاہیے بھی نہیں ہے. ہمیں چاہیے رسپیکٹ, ہمیں چاہیے برابری کا حق. وہی حق جو ہمیں اسلام نے دیے ہمارے لیے وہی حق کافی ہے. اس کو بس آپ امپلیمنٹ کروا دیں, ہمیں اور کوئی حقوق نہیں چاہیے. الحمدللہ وہ ہمارے لیے حق کافی ہے. بولا الحمدللہ. لین جی ڈاکٹر ہنا ارسل جی طیبہ آپ نے کچھ ایڈ کرنا ہے, آپ پلیز ایڈ کر دیں. شہریار میں ایڈی بھی ہیں, سب کی طرف آتا ہوں میں. جی جی السلام علیکم ایڈی. اچھا میں ایک چیز یہاں پہ ایڈ کرنا چاہوں گی. کافی سارے لوگ یہاں پہ ہیں, اب یہ لوگ نا جب بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں جی یہ تو یوتھ جو ہے جذباتی ہے, ان کو دین کا پتہ نہیں ہے. میں آپ لوگوں کو نا ایک بڑا مین پوائنٹ بتاتی ہوں, اگلی دفعہ جب آپ لوگوں سے کوئی بات کرے نا تو اس سے یہ بات کیجیے گا. میں ابھی انشاءاللہ وہ ورڈز نکال کے نا آیت نمبر وغیرہ میں بھی وہ لگا دیتی ہوں تاکہ میرے پاس بھی ہو کہ میں نے یہ اس ریفرنس سے یہ اٹھائی ہے. میں آپ لوگوں کو نا قرآن پاک کی ایک آیت بتاتی ہوں. میں نے قرآن پاک آدھا جو ہے نا وہ اردو ترجمہ سے یاد کیا ہوا ہے, تو میں آپ کو ایک آیت بتاتی ہوں. مجھے اب اس کا ایگزیکٹ ریفرنس نہیں یاد کہ کیا آیت نمبر ہے, میں لکھ کے لگاتی ہوں ابھی. قرآن پاک میں لکھا ہوا ہے کہ اگر تمہاری عورتیں کسی کے ساتھ زنا کا ارتکاب کریں تو انہیں سمجھاؤ, پھر اگر وہ ایسا کریں تو انہیں پیار سے سمجھاؤ, پھر اگر وہ ایسا کریں تو ان پر سختی کرو. یہ قرآن کہتا ہے, ٹھیک ہے. اب یہ اگر قرآن کہتا ہے تو آپ مجھے بتائیں یہ لوگ جو دین جو بیچ رہے ہیں, کیونکہ انہوں نے یہ دین بیچ رہے ہیں دین, یہ تو کسی کھاتے میں نہیں آتے بھائی. اللہ تعالیٰ کو کیا دکھایا جاتا ہے ہمارے معاشرے میں؟ اللہ کو کیا اللہ تعالیٰ کا غضب آ جائے گا, اللہ قہر نازل کر دے گا؟ ہمارے معاشرے میں یہ کیوں نہیں سکھایا جاتا کہ اللہ کتنا مہربان ہے؟ ہمارے معاشرے میں یہ کیوں نہیں سکھایا جاتا کہ اگر 70 ماؤں سے بڑھ کے وہ ذات پیار کرتی ہے تو تم اس سے معافی مانگو, تم اس سے آپ اگر گناہ نہیں چھوڑتے تو آپ ثواب کرنا کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ یہ کیوں نہیں سکھایا جاتا؟ ہمارے معاشرے میں صرف ایک ہی پہلو دکھایا جاتا ہے اللہ کا کہ اللہ یہ ارے اللہ ہی تو سب سے زیادہ محبت کرنے والی ذات ہے, تو اللہ کو اتنا ڈرا کے یہ ان لوگوں نے تو اللہ کو بھی ڈرا کے پیش کیا ہوا ہے. ان کا بس چلے تو انہوں نے تو ہمیں یہیں پہ بتا دینا ہے کہ تم لوگ تو دوزخ کے گڑھوں میں رہو گے, ہمارا تو نہ یہاں پہ کچھ ہوگا نہ وہاں, کیونکہ ہم آواز اٹھاتے ہیں. تو یہ اس طرح کا دین آپ کو جو بھی سکھائے نا, چاہے وہ فضلو ہے یا فضلو کے بچے ہیں, کوئی بھی, اس سے دور رہیں. ایسا دین جو آپ کو آپ کے رب سے دور کر دے, ایسے لوگ جو آپ کو یہ بتائیں کہ اللہ کا غضب آ جائے گا, جو آپ کو آپ کے رب کی محبت سے دور کرتا ہے اس بندے کو اٹھا کے باہر مارے. ایسے کسی بندے کی طرف جانے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے. اور اسلام کو پڑھ کے سیکھیں, بجائے اس کے کہ آپ نے 4 باتیں ادھر سے پکڑی 4 یہاں سے پکڑی. پڑھ کے سیکھیں. آپ کا دین بہت بہترین ہے, بہت نرم ہے. سب سے زیادہ محبت آپ کو اللہ سے ہونی چاہیے. جب آپ کو اللہ سے محبت ہو جاتی ہے, آپ ویسی ایک باؤنڈری سیٹ ہو جاتی ہے. پھر آپ نے جو ہے نا آپ خود ہی بہت ساری چیزوں سے دور ہو جاتے ہیں. تو اس طرح کی باتوں کی طرف اگر کوئی یہاں پہ ایسا کوئی کیڑا بیٹھا ہوا نا جس کے دماغ میں یہ بات ہے کہ یہ لوگ صرف پالیٹکس جانتے ہیں, ان کو دین نہیں پتا, تو ہمیں دین بھی بہت اچھے سے پتا ہے جتنی ہمیں سیاست پتا ہے. تھینک یو سو مچ سلمان شہریار. ڈاکٹر ہنا ارسل قرت, پھر ایڈی بھائی کی طرف چلتے ہیں. جی عرفان بھائی. ہاں شہریار, تھینک یو. السلام علیکم ایوری ون. میں بڑی بریف ہوں گی. مجھے صرف 2 کامنٹس کرنے تھے. ایک فلک چلی گئی ہیں, فلک کی بات کے اوپر کہ یہ جو ہے مجھے تھوڑی سی جب مایوسی لگی تھی لیکن ابھی مجھے لگا کہ وہ واپس آ گئی ہیں. دیکھیں فلک, ان کا جو ریجیم چینج آپریشن ہے نا, اب وہ ابھی تک کمپلیٹ نہیں ہوا ہے. سارے ٹاسک ان کے کمپلیٹ ہو گئے. 2 ٹاسک رہتے ہیں, بس یہ یاد رکھیں. ان 2 ٹاسک کے اندر ایک ٹاسک ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی نیوکلیر پاور ہمارے ہاتھ سے نکلیں, اور تیسرا ہے اسرائیل کو ایکسیپٹ کرنا. تو ابھی دیکھیں میرے خیال ہے, یہ مجھے نہیں پتا یہ ریومر تھا یا فیک تھا کہ صبح میں نے کہیں پر پڑھا ہے کہ اسحاق ڈار نے یہ بات بولی کہ اب ہم امریکہ سے نہیں ڈرتے, اگر ہمیں پیسہ نہیں دے رہا تو کوئی بات نہیں ہے, ہمارے پاس ہمارے نیوکلیر پاور ہیں جو ہم رکھ سکتے ہیں گروی تھوڑے دن کے لیے, ویسے بھی وہ بہت مہنگے پڑ رہے ہیں ہمیں. یہ مجھے نہیں پتا, وہ رومرز ہیں, وہ سچی خبر نہیں ہے. وہ اس کے اندر اتنی اوقات ہے, اس کی اتنی ضرورت وہ یہ کہے گا. بالکل بالکل, میں بھی حیران تھی. تو شہریار ایک یہ بات, تو یہ ریجیم چینج کے اندر ان کو سب کچھ مل گیا, یہ 2 چیزیں نہیں ملی. ایک تو یہ بات. تیسری چیز, مجھے یہ بات کسی نے مینشن کی کہ جو مولانا فضل الرحمان کے, اچھا مجھے یہ بتائیں مولانا فضل الرحمان سلیکٹو وومن ہے, یعنی کہ انہوں نے مریم نواز کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو مریم نواز جائز ہو جاتی ہے, مریم اورنگزیب کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو مریم اورنگزیب جائز ہو جاتی ہے ان کے لیے. تو مجھے یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ عورتوں کے لیے کوئی بھی آپ نے اسلام کا کوئی پرٹیکولر پوائنٹ ایک عورت کے لیے رکھا ہوا ہے, کسی گروپ آف عورتوں کے لیے رکھا ہوا ہے؟
मुझे तो ये समझ में नहीं आता, मरियम नवाज के आराम से कंधे पे रख के हाथ बैठते हैं तो तब वो मरियम नवाज जायज हो जाती है, मरियम औरंगजेब जायज हो जाती है। तो मैं इसके ऊपर मुझे ये है कि कोई जाके उनको ये बातें बताए कि भाई यहाँ पर औरतें अंधी नहीं हैं, ठीक है, आप अब तो हम आपको मौलवी मानते भी नहीं है। और दूसरी बात ये है कि आप अपने ही मौलवी होके दूसरे मौलवी से इतना कॉन्फ्लिक्ट करें कि आप उनके अगेंस्ट चले गए, मौलाना तारिक जमील के अगेंस्ट, जिनको हम आपसे 50 करोड़ गुना ज्यादा हम फॉलो करते हैं। और तीसरी चीज ये है कि बाकी सारे अच्छे मौलवी कहाँ चले गए, पाकिस्तान के अच्छे आलिम कहाँ चले गए, कोई उठाने के लिए हमारे लिए आवाज नहीं बचा। और अब हम तो ये बोलते भी नहीं है कि हम पीटीआई की कोई मेंबर है, हम तो कहते हैं कि भाई हम हक के ऊपर हैं, हम सपोर्ट करें अपने पाकिस्तान को। तो मुझे लगता है कि लोग इन सारे पीडीएम के अंदर पाकिस्तान बचाना टारगेट नहीं है, इनके टारगेट्स कुछ और हैं। और मैं सबसे बड़ा आखिरी टारगेट ये है कि पाकिस्तान को तोड़ना है, और ये उसी तरफ जा रहे हैं। आज की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर दो।